بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین وإذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع سجدہ کریں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اے ہمارے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، ہمارے نسلوں میں بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع ہو، ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے والا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اور ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دو، ان کو پاکیزہ بنائے، بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے، اس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا سر تسلیم خم کرو تو فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے اور مکہ معظمہ کے کفار اور یہود و نصارہ سے ان کے اوپر جو انعامات ہوئے ان کا تذکرہ کیا گیا، ان کو دعوت دی گئی، اور یہود نے خصوصاً بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو اہل ایمان، اہل اسلام، اہل کتاب اور دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہوئے جو کوتاہیاں، غلطیاں اور نافرمانیاں کی، انبیاء کا قتل کیا جو کی، اس پر جو سزائیں پائیں، ان واقعات کا ذکر کیا گیا تفصیل سے، اور آخر میں جیسے کل ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ مشترک بنیاد تھی، اور یہ دعوت کا کل عرض کیا تھا کہ یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ مانوس کر کے، ممتا کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس اسلوب اور اس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دینا ہمیں سکھا رہے ہیں جس میں بالکل نہ ماننے کی گنجائش نہ رہے اور اتمام حجت ہو جائے۔ تو اس میں چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنے آبا سے اسے محبت ہوتی ہے، آبا و اجداد سے کوئی نسبت ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ شجرہ ہمارا مل رہا ہے روحانی یا نسبی، تو آدمی کو ایک دم عجیب سی مناسبت ہونے لگتی ہے فلاں سے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حتیٰ کہ تنظیموں اور اداروں سے بھی اگر کسی کو ایک مناسبت، ہمارے ادارے سے قاسمی ہے، یہ ندوی ہے، جمعیت علماء سے اس کا تعلق ہے، یہ تصوف کے سلسلے ہیں، یہ نقشبندی ہے، آپ دیکھیں گے جو نقشبندیہ سلسلے کے لوگ ہیں آپس میں بڑی مناسبت، سہروردیہ سلسلہ چلا بہت زیادہ، بہت شیوع ہوا، اس کا شتاری سلسلہ ہوا، تو لوگ معلوم ہوتا کہ اس سلسلے شتاری سے بیعت ہیں تو ایک عجیب مناسبت ہو جاتی تھی۔
اور روحانی اور نسبی دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر آدمی کو بہت ہی مناسبت ہوتی ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو نسبی وہ بھی ہے، تعلق ہے پورا، جو ہے ان سے پورا جو ہے نسباً بھی ہے. سب لوگ مکی قریش مکی لوگ بھی ان کو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور یہود و نصارہ تو تھے ہی ان کی، وہ کہتے تھے ہم ان کی اولاد میں ہیں. اور روحانی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی انہی سے اپنی نسبت قائم کرتے تھے، انہی کی امت اپنے آپ کو کہلاتے تھے. تو یہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب اپنا جد تسلیم کرتے تھے، روحانی بھی نسبی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تم نسبت کرتے ہو، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو. تو ابراہیم کی تو شان یہ تھی. اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے آخری درجے میں موحد ہونے کا، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، اور سب سے رخ پھیر کر اپنی اللہ کی طرف وہ کرنے کا کیا. اور انہوں نے اور ابراہیم علیہ السلام، آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے باپ دادے جو چاہتے تھے ہم سے، ہمارے تمنا کرتے تھے، وہ اگر پوری کی ہے تو اس کے لیے ایک فخر کی اور ناز کی بات ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خود ہی موحد نہیں تھے اور فرما بردار نہیں تھے، بلکہ ان کو تو ہر وقت لگی رہتی تھی کہ میری اولاد کیسے فرما بردار بنے. ومن ذریتی، جیسے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو اپنا امام، انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. قال ومن ذریتی، اللہ میرا نہیں، میری اولاد، میرے بچوں کا کیا ہوگا. فوراً یہ بات کہی. انہیں بھی تو اسی راہ پہ چلائیے تاکہ انہیں بھی امامت ملے. میں نہیں چاہتا کہ وہ در در بھٹکیں اور پھریں، یہ کہا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے، اور انہوں نے دعائیں کی، جہاں کہیں اپنے لیے دعا کی، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرنے کے بعد اگر تم نافرمانی کرتے ہو اور آپ جو ہے یعرفون الکلمہ مواضعی، اور گناہوں پر مداومت، اور کچھ حصے کو دین کے مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو، تو یہ تو بہت ہی شرم کی بات ہے. تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال تو یہ تھا کہ وہ کبھی ان کے اندر بڑائی آئی نہیں. وہ اتنا بڑا کام اللہ ان سے لے رہے تھے، اپنا گھر بنوا رہے تھے. حاکم الحاکمین، گھر بنانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کسی کی. دروغہ جی یہ کہہ دیں کسی کو، یہاں کے جو ہے انسپیکٹر صاحب شاہین باغ میں کہ ذرا ہمارا فلیٹ بن رہا ہے تو ذرا آپ کو نگرانی کرنی ہے، تو آدمی کتنا ناز کرتا ہے. میرا تعلقات پولیس انسپیکٹر سے ایسے ہیں، اور اگر اے سی پی کہہ دے تو پھر اور زیادہ بات ہوتی ہے. اور کوئی جو ہے یہاں کے جو ہے گورنر یہ بات کہہ دیں، یا سی ایم کہہ دیں، پی ایم کہہ دیں، تو پھر تو آدمی وہی نہیں ہوں گے. حاکم الحاکمین کا گھر بنانے کو اللہ نے کہا بناؤ ہمارا گھر، اللہ نے حکم دیا انہیں، تو بناتے رہے. اتنے بڑے شرف کے باوجود بھی ڈر رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب ہم اس لائق نہیں ہیں، اللہ بس آپ اپنے بارگاہ میں اسے قبول کر لیجیے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نانو ابناء اللہ و احباؤہ، یا جو ہے ہم لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، ہم سب سے محبوب ہیں، ہمیں جنت جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن جائیں گے. یہ نہیں، وہ تو بہت اللہ سے ڈرنے والے اور بہت عاجزی ان کے ساری کرنے والے تھے. وہ تو ہر وقت یہ کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اللہ ہمیں اب 100% اپنے آگے جھکائے رکھیے. اللہ کوئی نافرمانی، ہمارا نفس سرکش ہے، ہمیں اطمینان نہیں اپنی ذات سے، نفس بھی شیطان بہکانے والا ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ فرما برداروں میں رکھیے، نافرمانی کا کوئی کانٹا، کوئی ذرہ بھی ہمارے پاس نہ لگے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، اور ہماری اولاد میں سے بھی اللہ ایسی اولاد، ایسے میرے نسلیں ہماری ایسی بنائیے کہ جو آپ کی طرف جھک رہی ہوں، نافرمانی کرنے والے نو. یہ وہ ابراہیم ہے تمہارے دادا جن سے نسبت کرتے ہو، ان کی بات ہے یہ، ہم بتا رہے ہیں تمہیں. وارنا مناسکنا ہو تمہارے نا، اللہ ہمیں سکھا دیجئے ہمیں عبادت کا طریقہ، کیسے ہم آپ کے فرما برداری کریں، کیسے ہم یہاں حرم میں رہیں عاجزی کے ساتھ، کیسے حج کریں، مناسک ہمیں کیسے ہو. انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ آپ تو بڑے رحم کرنے والے میرے رب، اور بڑا اپنے بندوں پر توجہ کرنے والے اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. پھر آگے فرمائے یہ آیت شریفہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے، آپ کا ایک خاص امتیاز اور اختصاص کا قرآن مجید نے ذکر کیا. وہاں سورہ جمعہ میں بھی اس کا ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ اپنی شان بیان کی ہے، وہ کیسے اللہ ہے کہ امیون میں جن کے یہاں کوئی پڑھنا لکھنے والا نہیں جانتا تھا، پورا مکہ اس زمانے میں عام طور پر جہالت کا، جاہلیت کا دورہ تھا.
مکہ جو اس وقت دنیا میں متمدن ترین شہر سمجھا جاتا تھا، وہ عام طور پر یہ میرا حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے نبی رحمت میں یہ نکتہ بہت واضح فرمایا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور اس طرح کا تاثر لیا جاتا ہے کہ ان پڑھ لوگوں کو تو کوئی بھی گھیر سکتا ہے، جو تمدنی اعتبار سے بیچارے پسماندہ ہیں ان کو تو کوئی بھی آ کے کہہ دے گا تو وہ لوگ مان لیں گے۔ عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بالکل بدوؤں کا ایک علاقہ تھا، اونٹ بکریاں چرانے والے، ان کو گھیر گھار کے ایک قوم بنا دی۔ یہ بھی خود کمال کی بات ہے کہ ایسے ان پڑھ لوگوں کو، ایسے امیوں کو جو ہے قیصر و کسریٰ کی سلطنت کو ایسی شان کے ساتھ چلانے والا بنا دیا اور اتنی تربیت کی، یقیناً۔ لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا اس وقت دنیا میں جاہلیت کا دورہ تھا آخری درجے میں، کہ ان میں جو تمدنی اعتبار سے ترقی یافتہ لوگ تھے وہ تھے جو مکہ کے لوگ ہیں، جن کے ہاں یہ حال تھا اس وقت۔ حضرت مولانا نے باقاعدہ بہت سے شواہد اور بہت سے حوالے نقل کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ تمدنی اعتبار سے قابل تقلید اگر کوئی علاقہ تھا پوری دنیا میں تو مکہ کے قریشی سب سے متمدن لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ کسریٰ اور قیصر کے دربار میں کچھ علماء اس بات کے لیے متعین تھے، جو دین ابراہیمی پر رہنے والے لوگ جب حج کر کے واپس آئیں تو ان سے یہ معلوم کریں کہ آج کل قریش میں کیسے فیشن چل رہے ہیں، کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، کیسے برتن استعمال کر رہے ہیں، کیسے اشعار کہہ رہے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کی نقل کر کے ترقی یافتہ کہلائیں۔ ان مکہ میں پورے شہر میں جو ہے وہ 4-5 قلم پائے جاتے تھے، وہ جو لکڑی کے قلم ہوتے تھے، 4-5 قلم پورے شہر میں، اور 10-11 لوگ لکھنے پڑھنے والے، یعنی اپنا نام وام لکھ لینے والے اور لکھے پڑھنے والے ہوتے تھے، 10-11 لوگ۔ ان امیوں میں اللہ نے بھیجا، نبی بھیجا، تو نبی کون بھیجا، اس کی کیا شان ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ 3 جگہ قرآن مجید نے ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب جو ہے بشارت دی کہ وہ نبی آئیں گے تو ان کی یہ خصوصیت ہوگی، ایک نبی آنے والے ہیں وہ پورا کریں گے۔ انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے، جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنو، اور وہ جو آنے والا ہے وہ آ کر تمہیں ساری چیزیں بتا دے گا اور تمہیں سکھا دے گا وہ جو تم نہیں جانتے، اور تمہارے ظاہر باطن کو مزین کر دے گا اس نور سے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہ بات ان میں بتائی گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی، ربنا ایسا رسول میری اولاد میں بھیجیے، اللہ میری اولاد کو اتنی شان دیجئے اور ایسی دیجئے، اس میں ایک ایسا رسول بھیجیے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ ان میں ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان کے سامنے یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کرے۔ تلاوت کے معنی دونوں ہی ہیں کہ ان کی پیروی بھی کرائے، پیچھے پیچھے چلنا اور ان کی پیروی کرنا، تو یہ جو ان کو اور اس کے پڑھنا، صحیح پڑھنا، یہ جو ہے خاص طور سے تلاوت قرآن مجید کے اس کے لیے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن کی تلاوت یعنی قرآن کے الفاظ ان کو پڑھائے، یوں سمجھیے۔ اس کے معنی مفسرین نے لکھے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کرنا انہیں سکھائے، یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کے معانی کی تعلیم دے، والحکمہ ویزکیہم، اور اس حکمت اور اخلاق کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کے باطن کو بھی اس سے مزین کرے۔ صرف ظاہر میں عالم نہیں بنا دے اور ظاہر میں علوم نہ سکھا دے، بلکہ اندر سے بھی وہ رذائل کو ختم کر کے خصائل پیدا کر دے اور ایک بہترین ایک کامل انسان ان کو بنا دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ زبردست ہیں اور حکیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں پہلے سے یہ بات، میں نے ایک دن یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو چونکہ مسافر یہاں سے میں پھر دوبارہ اپنے پچھلے سبق کا حوالہ مذاکرہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسافر آخرت بنایا، اور مسافر کی سب سے بڑی ضرورت ہے یکسوئی۔ یکسو اگر ہوگا تو وہ مسافر اپنی منزل کی طرف جائے گا، اگر اس کے طبیعت میں انتشار ہوگا تو اس کے لیے منزل تک پہنچنا مشکل ہوگا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو کسی بھی کمال اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو یکسو ہونا پڑے گا، کوئی کسی بھی ایک چیز میں اسپیشلائزیشن، اب یہ پڑھنے لگا وہ پڑھنے لگا، اب یہ علوم وہ علوم، تو جو یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، 100 کام جو کرتا ہے۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ خاندانوں اور بستیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر کام کر لیتے ہیں، وہ گھڑی بھی کھول لیں گے، وہ فون بھی کھول لیں گے، وہ کارپینٹر کا کام بھی کر لیں گے، وہ ڈرائیونگ بھی کر لیں گے، کوئی چیز بگڑ جائے گی لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اور ایک کام کرے چاہے جھاڑو لگائے، لیکن اس میں یکسو ہو جائے تو آدمی اس میں کمال پیدا کر لیتا ہے۔
چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے. تو ہمیں جس طرح ایک اللہ، اس لیے توحید پر اساس رکھی، ایک اللہ، بس ایک اللہ کی عبادت. یہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی ہماری توحید کی، ہمیں چونکہ ہماری پہلی ضرورت تھی یکسوئی، اور اس کی اساس اور بنیاد ہو سکتی تھی توحید پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی اساس توحید پر رکھی. پھر سارے انبیاء پر ایمان لانا ہے، لیکن ایک نبی کی اتباع، اپنے یہ نبی کی کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ اور ایک قرآن. ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے، کسی ایک پر ایمان نہیں لائے گا آدمی تو کافر ہو جائے گا، لیکن اتباع صرف ایک کتاب کی. حتیٰ کہ میں نے واقعہ کیا تھا کہ توریت لائے حضرت جبرائیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دکھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور جلال آ گیا. وہ پورا واقعہ بھی سنایا تھا اس روز. تو اس طرح مسالک کیے اللہ تعالیٰ نے دین کی تشریح کے لیے، ضرورت کے تنوع تھا اور آسانی پیدا کرنے کے لیے گنجائش رکھی. یہ بھی مان سکتے ہیں، یہ بھی مان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بہت زیادہ ضروری نہیں تھی ان کو یونیورسل بنانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح سیرت دی اور اس طرح کا مزاج دیا کہ کسی عمل کو گنجائش رکھی تاکہ دین میں سختی نہ رہے. ایک سی پابندی لگا دی جائے تو انسان اکتا جاتا ہے، اس لیے اس میں تھوڑی تھوڑی گنجائش رکھی، تنوع رکھا. اور اللہ نے اپنے نبی کی ہر سنت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسالک بنائے، 4 مسلک، لیکن ایک مسلک کی تقلید. یہ بھی چیز یکسو پیدا کرنے والی. اس طرح بہت سے کام بتاتے، ڈاکٹری بھی کرو، انجینئرنگ بھی کرو، اکاؤنٹنٹ کا کام بھی کرو، یہ بھی کرو، تو آدمی کوئی نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہمارے لیے ایک کام، دعوت کا کام. تم پورے 6666 آیات ہیں قرآن مجید میں، 6232 آیات. یہ آیت صاف بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے ہمارا کام، تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس دین کو دنیا انسانیت کو سکھانے کا اور دین کی اس تعلیم کا، یہ دین اور یہ منشور جو قرآنی شکل میں ہم نے دیا ہے، اس کو ظاہر باطن سے پوری طریقے سے دنیا انسانیت کو آراستہ کرنے کا. قل ھذہ، یہی ہمارے نبی کو چونکہ آئیڈیل، اور اس کے لیے کس انداز سے دعوت دینی ہے، کیا طریقہ استعمال کرنا ہے، کیا اسلوب اختیار کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہماری اس پر نہیں چھوڑا. کبھی ہم سوچیں اس طرح کریں، کبھی ہم سوچیں اس طرح کریں، کبھی ہم سوچیں اس طرح کریں. بل فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. نبی کا طریقہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں ایک لائن، ایک گائیڈ لائن، ایک ہائی وے دے دیا، بس دوسرے روڈ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جب ہائی وے پہ چڑھا دیا تو پھر وہ منزل پر پہنچے گا. وَأَنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ایک اسٹیٹ لائن ہمیشہ. دیکھیے یہ عجیب ہے اللہ کی شان ہے. بہت سی لائنیں کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ، فلاں 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 فلاں، جتنی لائنیں 2 نقطوں کو ملانے والی ہو سکتی ہیں، ان میں صرف ایک صراط مستقیم صرف ایک ہی ہوتی ہے. اس صرف یکسوئی، وہ صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے سرخیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی. تو ہمارے لیے ایک کام متعین کیا، صرف ہمارے لیے ایک نبی کی پیروی ہے، ایک طرز حیات نبی کا سنت جو ہے وہ طے کر دی ہے، یہ یکسوئی پیدا کرنے. اور اس کو آج سے نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھ دیا تھا. دیکھیے یہ بات بہت ہی جو ہے عاجزی اور انکساری اور درد مندی کے ساتھ امت مسلمہ کو اور اپنے تمام خصوصاً دعات کو، جن کو خوش قسمت داعیوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، انہیں توفیق ہوئی ہے اللہ، خصوصاً اس زمانے میں جب دعوت سے مجرمانہ غفلت ہو رہی ہے، کہ یہ دعوت کو ہمارا کام، ہمارا پیشہ، ہمارا دھندا، اللہ کا پسندیدہ طرز حیات آج طے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. بلکہ چونکہ حدیث میں آیت ہے کہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا اور اس کے بعد قرآن مجید لکھ کر لوح محفوظ پر رکھ دیا تھا، پھر کائنات کو بنایا گیا. تو کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے طے کر دیا تھا ہمارے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. کائنات کو بنانے سے پہلے طے کر لیا تھا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. اور اس کا مسلسل مذاکرہ اور یاد دہانی ہوتی رہی کہ تمہارے لیے امت مسلمہ کے لیے کیا طرز حیات ہوگا. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے یہ دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم.
یہ کیا گیا. اب اس میں یہ بات بھی یہ سبق بھی دہرانا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے ہمارے جو ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے کئی سارے شرفوں سے ہمیں نوازا ہے. سب سے پہلا شرف تو یہ ہے کہ شرف انسانی ہمیں عطا فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا. دوسرا ہمارا شرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, محمدی بنایا. یہ بلا شبہ یہ دو بڑے شرف ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کے ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہونا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے آدمی ہیں ہم, آدمی. آدم علیہ السلام کے امتیاز و اختصاص بھی قرآن مجید میں بتایا. دیکھو تم آدم سے نسبت بیان کرتے ہو, کسی بڑے سے, کسی جس کا کوئی عزت رہی ہو, شہرت رہی ہو, کوئی امتیاز رہا ہو, کوئی اختصاص رہا ہو, اس سے آدمی اپنی نسبت چاہے روحانی چاہے نسبی کسی بھی طرح کی کرتی ہے, تو کم سے کم وہ صفات کا کوئی حصہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود بنفس نفیس پڑھایا اور کمپٹیشن کے لیے تیار کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور پھر تمام فرشتوں سے, جن فرشتوں نے کہا تھا اللہ آپ ایک مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو پہلے ہی مخلوق جنات نے ایک دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے, دنیا میں خون بہائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے کہ میں کیسی شاہکار مخلوق بنا رہا ہوں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کیسی شاہکار مخلوق ہم نے بنائی ہے یہ فرشتوں پر اور پوری کائنات پر یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھایا خود بنفس نفی. علم آدم الاسماء کلھا. پھر ایک کمپٹیشن, کوئز کمپٹیشن, علمی کمپٹیشن, مسابقہ منعقد کیا اللہ تعالیٰ نے. اس دنیا کی اساس رکھنی تھی علم پر. اپنے آخری نبی کو جو دین کی تکمیل کرنے کے لیے آئے اور جن کے صدقے میں قرآن یہ دنیا بنائی گئی ہے, ان کو معلم بنانا تھا, ان کی شان معلمیت کو جو ہے ظاہر کرنا تھا. اس لیے جو ہے علمی کمپٹیشن منعقد, سب سے پہلا مقابلہ مسابقہ علمی ہوا. پھر جو ہے ہم فرشتوں سے کہا کہ ذرا ان چیزوں کے نام تو سکھاؤ. اللہ تعالیٰ تو انہوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ ہم تو کچھ نہیں جانتے, ہم تو ہار مان گئے. تو حضرت آدم سے کہا کہ تم سناؤ ذرا آدم انبیاء اسماء. حضرت آدم نے فرفر سنا دیا. قال الم قل لک انی اعلم ما لا تعلمون, میں نہیں بتاتا تھا تم سے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. پھر کہا کہ چونکہ اب سارے فرشتے ایک طرف اور اللہ کے شاگرد رشید حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف, ایک نے سب کو مات دے دی, سب کو کمپٹیشن بیٹ کر دیا, ایک طرف پوری دنیا اور ایک طرف اکیلا. تو ظاہر ہے کتنا بڑا کمپٹیشن ہوا یہ. اور جو ایسا کمپٹیشن دنیا میں ریکارڈ بنا لیتے ہیں جو لوگ, تو وہ مانے جاتے ہیں کہ بھئی یہ وہ ہیں چیمپئن بن گئے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے علمی چیمپئن بن گئے تھے. وہ اس میں انہوں نے کمپٹیشن منعقد جیت لیا تھا, کمپیٹ کر لیا تھا. تو کہا دیکھو اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے تمہیں مات دے دی, اب تم سب اس کے سامنے ناک رگڑو اور سر ٹیکو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, سب گر گئے. ابا الا ابلیس ابا واستکبر وکان, ابلیس نے کہا نہیں میں تو نہیں جھکوں گا. استکبر وکان من الکافرین, تو جو ہے نافرمانوں میں ہوا. فاخرج انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. اس سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں کر رہا, جو میں نے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے تو اسے سجدہ کیوں نہیں کر. قال خلقتنی من نار انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں اس سے افضل ہوں, میں اس کے آگے کیوں سجدہ. تو فاخرج انک رجیم, اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے دن سے قانون اپنی کائنات میں طے کر لیا کہ اہل علم کے سامنے جاہلوں کو سرنگوں ہونا پڑے گا, ناک ٹیکنی پڑے گی, ماتھا رگڑنا پڑے گا ان کے سامنے. اور جو لوگ اپنی چودراہٹ کی وجہ سے, اپنے نسبی بڑائی کی وجہ سے, یا اپنی تخلیق کی کسی اور تفاخر کی وجہ سے آگ سے پیدا ہوئے, اپنی چودراہٹ ہے, ہم تو فلاں ہیں, ہم تو فلاں ہیں, اہل علم کے سامنے ہیکڑی کریں گے تو ان پر لعنت ہوگی, ان کو رادہ درگاہ کر دیا جائے گا. یہ قانون بنا. تو حضرت آدم علیہ السلام کا اختصاص ہے علم, یہ عالمیت ان کا اختصاص ہے. تو اب اگر کوئی جاہل اپنے کو آدمی کہتا ہے تو اس کا منہ بند کیا جائے گا. شرم نہیں آتی بے غیرت, کسی بڑے بہت بہادر کی اولاد ہو, رستم زمانہ ہو, کوئی فلاں شیر خاں کی اولادوں میں فلاں کی آدمی, اور ہو بزدل بالکل, ذرا سی کوئی آواز آئی وہ چارپائی کے نیچے گھستا ہے, دروازے کے پیچھے چھپتا ہے, اور پھر جب حالات صحیح آتے ہیں تو کہتا ہے ارے ہمیں رستم کی اولاد. تو سب کہتے ہیں چونچ بند کر, شرم نہیں آتی بے غیرت تجھے, تیرے منہ میں یہ اچھا لگتا ہے تیرے سے, ایسے دادا سے نسبت کرتا ہے. تو جاہل اگر ہے تو آدمی کہلانے کا حقدار نہیں, جاہل ہے تو آدمی شرم آنی چاہیے حضرت آدم سے نسبت, اس لیے کہ آدم کا امتیاز تھا علم.
لیکن محمدی ہونے کے لیے عالم ہونا کافی نہیں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی معلمیت کی شان اللہ نے طے فرما دی تھی۔ معلم، اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو صرف عالم ہونا کافی نہیں محمدی ہونے کے لیے، محمدی ہونے کے لیے معلم ہونا ضروری ہے۔ معلم ہوگا تبھی وہ کرے گا۔ اگر تو اس طرح یہ میرے دل میں یہ بات، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص بہت بڑا عالم ہے، مانا ہوا دنیا کے چھوٹے کا محقق ہے، بہت ساری زبانوں میں اس نے پی ایچ ڈی کر رکھے ہیں، اور لوگ اس سے جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی ہے جو بات کہہ دے گا، لیکن اس کے علم سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ جس محلے میں رہ رہا ہے وہاں کے جاہل اسی طرح جاہل ہیں، اس کے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ جس اسپتال میں وہ رہ گیا، ہاسپٹل میں رہ کر تو مریضوں اور اسٹاف کے کچھ علم میں اس کی وجہ سے اضافہ نہیں ہوا۔ کسی بس میں، کسی ٹرین میں سفر کر کے گزر گیا، اس نے وہاں کے لوگوں کو کچھ سکھایا نہیں ہے، معلمیت کی شان ادا نہیں کی ہے بہت بڑا عالم، تو یہ آدمی تو اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے، محمدی نہیں کہلانے کا حقدار ہے۔ اب اگر جاہل اپنے کو محمدی کہے تو اس سے بڑا کوئی بدنما داغ محمدیت پر اور اسلام پر نہیں ہو سکتا۔ اگر جاہل، المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ خصوصاً ہمارے بذر صغیر میں المیہ ہے کہ سب سے کم پڑھی لوگ جو ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، اب اس سے زیادہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا امت محمدیہ کی خیر امتیت کا تاج اس کے سر پر رکھنے کے لیے، اس لیے کہ انسانی فطرت تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے جو ذات عالی آئیڈیل بنائی ہے اس کو عالم نہیں بنایا، صرف معلم بنایا، استاد، اس لیے کہ امت کو استاد امت بنانا تھا۔ جب استاد ہے پڑھنے والا، یہ دیکھیے انسان کی فطرت اور اس کا مزاج یہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے استاد کے سامنے عاجزی کرنا، اس کی خدمت کرنا اور اس کو فخر کے ساتھ استاد کرنا، انسان اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے۔ اتنا احسان فراموشی کا دور ہے آج کل، بڑا بڑا احسان کر دو لوگ گھاسی نہیں ڈالتے، لیکن آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا ہوگا آپ کو، نہ عصری تعلیم یافتہ بھی، دینی تعلیم والے تو خیر عبادت سمجھ کر ایک خاص عقیدت محبت ہوتی ہے اساتذہ سے، ان کو جوتے سیدھے کرنے سکھائے جاتے ہیں، ان کے لوگ جو ہیں ان کی خاک کو آنکھوں میں لگاتے ہیں شاگرد، عظمت اور احترام، ان کی طرف پیٹ نہیں کرنی ہے اساتذہ کی۔ ہمارے یہاں تو ایسے آداب سکھائے جاتے ہیں، اسلامی آداب، لیکن عصری تعلیم والے بھی جو انگریزی اور سائنس اور دوسرے علوم پڑھ رہے ہیں، فنون پڑھا رہے ہیں، کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو اپنے استاد کو استاد کہتے ہوئے شرمائے۔ دنیا کے کوئی آدمی، ہم نے بڑے بڑے ہائی پوسٹوں پر اور کوالیفائڈ لوگ جو بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور دنیا کے مانے ہوئے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اپنے علوم و فنون میں، ان کو دیکھا ہے اپنے ان استادوں کو جن سے انہوں نے ABCD پڑھی یا پرائمری اسکول میں پڑھا یا نورانی قاعدہ پڑھا، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے شیخ التفسیر اور مشائخ جو ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ ان استادوں کو جن سے انہوں نے نورانی قاعدہ اور پڑھا ہے، تو ان کے سامنے سعادت، ان کو استاد کہتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے ان کا۔ مجھے یاد ہے ہمارے یہاں کے ہوم منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ، انہوں نے کتنی دفعہ یہ واقعہ سنایا کہ جب میں پہلی مرتبہ CM بنا تو میں جو ہے استقبال کے لیے مجھے ایک جگہ ریسیپشن دیا گیا تھا، تو ہم لوگ لے کے جا رہے تھے، کھلی جیپ میں تھا، تو میں نے دیکھا جو لوگ گجرا لیے وہ کھڑے ہیں وہاں پر، میرے ایک استاد جنہوں نے مدرسے میں پڑھے ہیں، یہ مدرسے میں پڑھا ہے، وہ مولانا صاحب بھی گجرا، 70 75 یا 80 سال کتنی عمر تھی ان کی، وہ لیے وہ کھڑے ہوئے گئے، تو میں نے فوراً گاڑی رکوا کے کود گیا میں خوشی سے، اور مجھے اتنا رونا آیا، اتنا، میں اس خوشی کے لمحے کو کبھی، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آج بھی رونے لگتے ہیں وہ، کہ میرے استاد جنہوں نے مجھے الف با پڑھائی ہے وہ بھی میری خوشی میں شریک ہیں کہ میرا شاگرد CM بن گیا، تو میں اس خوشی کا کبھی میں بھولا نہیں سکتا۔ یہ بات آج بھی یہ بات ہے، بڑے بڑے استاد اپنے استاد کے سامنے سر جھکانا اور وہ کرنا جو ہے فخر کی بات سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے آخری صفحے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعات آتے ہیں سامنے، میرے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں، ہم نے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے، آدمی کی زبان پایا کرتا ہے۔ وہ BP موریے تھے ہندوستان کے وزیر تعلیم اندرا گاندھی کے زمانے میں، کانگریس کے، وہ بیچارے بہت پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، علی گڑھ کی طرف کے رہنے والے تھے، تو وہاں ماسٹر سلیمان، یہ بیچارے ان کے والد جو ہیں وہ ان پڑھ تھے، کھیتی میں مزدوری کیا کرتے تھے، تو ماسٹر سلیمان صاحب ایک تھے، ان کے یہاں کھیتی ہوتی تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے، میرے پاس پیسے کہاں ہیں، ہمارے یہاں رواج نہیں پڑھاؤں گا، یہ بہت بچہ ہے، تو ان کو پڑھایا، کتابیں اور فیس وغیرہ سب وہی دیتے تھے۔ پھر وہ ذرا پڑھے، ہائی اسکول کیا، پھر انٹر کیا، پھر گریجویشن کیا، شاید لا وغیرہ کیا، تو اسی زمانے میں انہوں نے یونین میں الیکشن لڑانے شروع کرا دیا، ان کو کہہ دیا، انہیں اندازہ کیا کہ ان کے اندر سیاست کے جراثیم ہیں، تو لڑا۔
تو بعد میں وہ منسٹر بن گئے. جب منسٹر بنے وزیر تعلیم ہندوستان کے, وزارت تعلیم کی پوسٹ بھی HRD منسٹر بنے تھے, تو کتنی بڑی پوسٹ ہے. تو انہیں خیال ہوا کہ میرے استاد کی برکت سے اور ان کی محنت جدوجہد کی وجہ سے, ان کی کرم فرمائی کی وجہ سے مجھے پوسٹ ملی ہے, تو سب سے پہلے جا کے میں انہی کو سلام کروں گا. تو اپنے سیکریٹری جو سینئر IAS افسر تھے ان کو, اور پوری ایک بارات لے کر وہ چلے 5-7 گاڑیوں کی, پائلٹ گاڑیاں تھیں, روتی ہارن وارن بجاتے ہوئے. تو ماسٹر صاحب ایک علی گڑھ کے کسی گاؤں میں رہنے والے تھے, ریٹائرڈ ہو گئے تھے, بیوی کا انتقال ہو گیا, بچے کوئی باہر تھے, ملک سے باہر تھے. وہاں پہنچے تو ڈاکٹر صاحب ایک کچے پکے مکان میں ماسٹر سلیمان صاحب بیچارے تھے. تو جیسے ہی BP موریہ پہنچے تو اکیلے گئے, پہلے اندر گئے. تو اچھا بیٹے موریہ آ گیا, تو بڑا اچھا کیا بیٹے, میں کئی دن سے نہایا نہیں ہوں, سردی میں گرم پانی ٹھنڈے پانی سے نہایا نہیں جاتا, ذرا میرے بچے پانی گرم کر دے. ان کو اچھا ڈاکٹر صاحب ضرور ماسٹر صاحب کہیں میں پڑھوں کہ بھائی دیکھو پتیلی ہے, پتیلی بھی وہ جو گندی رکھی ہوئی تھی, کھانا وانا بنایا ہوگا انہوں نے کچھ دن پہلے, کوئی آئے تھے لوگ, پھر وہ دھل نہیں سکی, بیچارے بوڑھے دھو نہیں سکے. تو انہوں نے راگ سے ہندوستان کا HRD منسٹر راگ سے پتیلی مانگ رہا ہے خوشی خوشی, آن کے صاف کی, پانی رکھا. ماسٹر صاحب ماچس دیا, سلائی تو نہیں, پڑوس سے آگ لیا ہو. تو وہ چمٹا لے کر پہلے دیہاتوں میں آگ لینے جایا کرتے تھے, ایک چولہے میں نہیں ملا, پھر دوسرے کے تیسرے کے یہاں سے آگ ملی. ماسٹر صاحب ایندھن بیٹے کچھ نہیں ہے, گنے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ کاغذ ہی نہیں جلا لو تم. اور سردی کے موسم میں وہ سیل رہے تھے, تو وہ پھونکنی سے اسے پھونک مار کے آگ کو سلگانا ہوتا ہے. تو پھونکنی سے پھونک ماری تو دھواں آنے لگا اور آنکھ ناک سے پانی. تو جو سیکریٹری تھے ان کے, وہ سینئر IAS افسر تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان کا HRD منسٹر کیا کر رہا ہے, تو بڑے وہ ہنسنے لگے. یہاں سے تو تیش میں آ گئے وہ, اور کہنے لگے کہ صاحب جو ہے تم ہنس رہے ہو اس پر, میرے استاد نے مجھے محبت سے حکم دیا کہ مجھے جو ہے موریہ تم آ گئے, بڑا اچھا ہوا, مجھے پانی گرم نہانا ہے, تم ذرا پانی گرم کر دو. میں اسے اپنے لیے اتنی عزت کی بات سمجھتا ہوں, اتنی فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی وزارت تعلیم کی 1000 کرسیوں کو اس کے مقابلے میں لات مارتا ہوں. اگر مجھے آفر دیا جائے کہ ایک طرف 1000 منسٹریاں ہندوستان کی ملے گی اور ایک طرف استاد کا پانی گرم کرنا ہے, تو میں استاد کے پانی گرم کرنے کو اپنے لیے فخر اور عزت کی بات سمجھوں گا. انسان کی فطرت ہے یہ کہ اپنے استاد کے سامنے سر جھکانا, اس کی خدمت کرنا اپنے فخر کی بات سمجھتا ہے. رحمت کے, اللہ کی رحمت کے قربان, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں سے ہمیں انسانیت کا معلم بنانا طے کر دیا, اس لیے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی تھی, وہ معلم بنا کر دی, استاد بنا کر دی. اور استاد کے نقش قدم پر اسی کار کو اختیار کرے گا تو وہ استاد ہی بنے گا, شاگرد نہیں بنے گا استاد. اور یہ اللہ نے انتظام کیا, اقرا سے شروع کیا. یہ دیکھیے سب سے پہلے دین میں اقرا سے دین کو شروع کیا, پڑھے گا. تو اقرا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا. ہم لوگ افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کے جو ہے نزول کی ترتیب, ہر چیز میں ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے اتفاق کوئی نہیں ہوتا, اس میں ہر چیز میں پیغام ہے. 29 پاروں کو چھوڑ, کوئی قرآن کھلا ہوا تھوڑی رکھا تھا اللہ کے یہاں لوح محفوظ پر کہ چلو جو آیا. جبرائیل نے کہا کہ اللہ آپ کو نبی کے پاس وحی کی شروعات کرنی تھی, تو دیکھا سامنے جو آیتیں آئیں وہی بھیج دی. ایسا نہیں, یہ ایک پیغام تھا کہ سب سے پہلے علم. اگر ہم نے قرآن کی اس ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے علم کو پہلے نمبر پر رکھا ہوتا, تو جو پہلے پڑھتا ہے وہ بنتا ہے استاد, اور جو پڑھتا ہے بعد میں پڑھے لیکن پڑھ لے, وہ اس سے شاگرد ہی بننا پڑتا ہے, تو ہم استاد بنتے ہیں. اس کی بھی ہم نے لحاظ نہیں کیا. تو یہ اقرا سے قرآن شروع کر کے ہماری استادی مسلم کر دی گئی تھی. اور ہماری استادی, اگر ہم استاد بنتے اور نبی کی, اس نبی کو پیرو اور نبی کی 100% اتباع کر کے, دیکھیے کیا جو ہے, اگر جاہل آدمی کسی معلم کا پیرو نہیں ہو سکتا, اور کوئی اور بھی دوسری لائن کا آدمی ہو استاد, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک پروفیسر کا پیرو ایک پرائمری اسکول کا اگر ٹیچر ہے وہ ٹیچر, لیکن وہ پیرو کہلانے کا حقدار کہلانے. بھائی ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے استاد کرتے تھے, وہی کام کر رہے ہیں. اور اگر استاد تو ہے وہ سخی ہے, کوئی بڑا باپ یا استاد یا شیخ تو ہے سخی ہے, یا باپ بانٹ رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ کٹورا لے کر وہ کرنے لگے اور کہے کہ میں فلاں کا پیرو ہوں, تو بھیکاری کبھی سخی کا, ڈونر بیگر کا کبھی وہ نہیں ہو, بیگر جو ہے وہ ڈونر کا کبھی متبع و پیرو نہیں کہلا سکتا. اس طرح شاگرد جو ہے وہ معلم کا پیرو نہیں کہلا سکتا, معلم ہی معلم کا پیرو کہلا سکتا ہے. پڑھنے والا تبھی ہوگا پیرو. اگر ہم نے اس کی لاج رکھی ہوتی تو ہم استاد, ساری دنیا ہمارے لیے پانی بڑھنا, ہماری خدمت کرنا, ہمیں فخر سے استاد کہنا فخر کی بات سمجھتی. لیکن چونکہ اب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہمیں شاگرد, یا تو استاد دائی نہیں بنیں گے تو مدعو بنیں گے,
مدعو بنیں گے تو شاگرد بنیں گے، سیکھنے والے بنیں گے، لینے والے بنیں گے، فقیر بنیں گے. تو فقیر بنیں گے تو پھر کیا حال ہے؟ یہ ہمیں لوگ فخر سے، ہمارا حال یہ ہے اقرا کے اس پیغام کو نہیں سمجھا ہم نے، اور نبی معلم کی شان کو نہیں سمجھا، ان کی پیروی اور اتباع کو، کہ اس مقصد کو، اور اللہ نے اللہ کی منشا کو نہیں سمجھا. صحیح بات یہ، قرآن کے موضوع کو نہیں سمجھا ہم نے. قرآن کا اصل یہ ہے کہ ہمیں شان معلمیت عطا کرنی ہے، شان دائی، دعوت کی اس پر کھڑا کر کے شان معلمیت عطا کرنی تھی. ہم نے اس کی لاج نہیں رکھی. تو اب لوگ فخر سے ہمیں استاد تو کیا کہتے ہیں، سارے مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ اچھے اسکولوں میں ہمارا داخلہ نہیں ہوتا. یعنی وہ ہمیں فخر سے استاد کہنا اور ہماری خدمت کرنا اور ہمارے پانی گرم کرنے کو فخر کی بات تو کیا سمجھیں، اور تعلیمی وزارتوں کرسیوں کو اس پر کیا لات ماریں. لوگ ہمیں شاگرد بنانے کو تیار نہیں، تم شاگرد بننے کے لائق بھی نہیں. تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات. اللہ اس وقت سے بات کی گئی ہے، نبی کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ وہ صرف علم معلم ہے، اور معلم بھی اس شان کے کہ علم کی آخری درجے میں تکمیل کرنے والے ہیں. اس کے الفاظ کا بھی، تلاوت کا حق بھی ادا کرانے والے ہیں. کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حافظ تیار ہو گئے، کیسا آپ نے ایک علمی نظام وہاں پر بنا دیا اور علمی ماحول بنا دیا. خود بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نبوی کے تعلیمی نظام میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ قرآن کی آیتیں جیسے آتی نازل ہوتی تو کاتبان وحی کو بلا کر وہ کتاب آیتیں لکھوائی جاتی تھی. اس میں مرد عورت دونوں شامل تھے، کاتبان، صحابہ بھی صحابیات بھی، ان کے نام بھی انہوں نے نقل کیے ہیں اور وہ روایتیں نقل کی ہیں. پھر اس کے بعد ایک تھا کہ ان کو آیات پڑھ کر سناتے، پڑھنا یعنی تلاوت آیات ناظرہ قرآن مجید، پھر یاد کراتے تھے آیات. حفظ کی تعلیم بھی ہوتی تھی خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. بہت سی صحابیات ایسی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن مجید کی حافظ تھیں، اور سارا قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص شاگردہ تھیں، اور اللہ کے نبی نے انہیں وہ ایک طرح سے یاد کرایا تھا. اس کے استاد اللہ کے نبی ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی حیات میں قرآن مجید حفظ کیا. پھر اس کے بعد ان کے معانی بتاتے تھے، یعنی عالمیت کی تعلیم. ناظرہ قرآن میں حفظ کی تعلیم ہوتی تھی، پھر ناظرہ کی بھی اسی کلاس میں ہوتی تھی. پھر اس کے مسائل بتاتے تھے، یعنی افتاء کی اور فقہ کی تعلیم بھی ہوتی تھی. پھر لکھا ہے کہ ایک الگ جو ہے وہ ہوتی تھی، کلاس کا اہتمام ہوتا تھا جس میں صرف خواتین ہوتی تھیں، سامنے ازواجہ مطہرات اور پردے کے پیچھے صحابیات ہوتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس تعلیم کو دہراتے تھے. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعلیم کا دگنا نظام تھا نبوی کی تعلیم. اور چونکہ گھر میں ماحول بنتا ہے گھر والوں سے نہیں بنتا. اب اگر گھر میں علم کا ماحول بن جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر مزاج اور معاشرے میں وہ ہو جائے گا. افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس شعبے کو جو گھر کی تعلیم کا ہے اس کو نظر انداز کیا گیا. تو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمہ کے سلسلے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں. بعضوں نے کہا ہے کہ اخلاق ہیں. جو اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر مفسرین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سنت کی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کیسے کی جا سکتی ہے، دین کو میری مرضی کے مطابق کیسے عمل کرو گے، وہ بھی اللہ کے نبی سکھاتے تھے. نماز پڑھنا سکھا، سب چیزیں سکھاتے تھے. طریقہ صحیح کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو طریقہ اللہ کو پسند تھا وہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر پیدا کیا تھا. تو اللہ کے نبی انگلیاں پکڑ کر چلنا سکھاتے تھے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے تھے. سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ہے تو نماز میری طرح پڑھو، روزہ ہے تو روزہ میری طرح رکھو، رمضان ہے تو رمضان میری طرح رکھو. سب چیزیں اس کی جو ہے وہ ذکیم اور باطن کی جو رذائل ہیں، جو حسد، بغض، بیماریاں ہیں، ان کو پاک کرتے تھے اور قرآن کے نور سے باطن کی ظلمات و اندھیروں کو کرتے تھے. انک انت العزیز الحکیم. یہ امتیاز، یہ اختصاص کوئی ہے جو ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، اور پچھلی کتابوں میں ان کی یہود کی اور ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. حتیٰ کہ یہاں ہمارے یہاں ہندوستان میں جو یہ ویدوں میں اور ویدک دھرم والے ہیں، سناتن دھرمی، یہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک خاص خصوصیت یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ سکھانے کے لیے آئیں گے اور پڑھانے والے ہوں گے، معلم بنا کر بھیجے جائیں گے، وہ ادھیاپک ہوں گے، وہ جو ہے لوگوں کو ایک گہری تعلیم دینے والے ہوں گے، اور یہ ہوں گے. یہ یہاں بھی بتایا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز، یہ اختصاص ہے. اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب اسوہ حسنہ ہے تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ محمدی ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں
اس جو ہے قرآن کو دنیا انسان، قرآن دین کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کی اس ذمہ داری کو ادا کریں گے ہم لوگ، جبھی نبی کے پیروی کرنے والے ہوں گے، اور جب نبی کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تبھی ہم صراط مستقیم پر چلنے والے صحیح مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ایک اہم ترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ نبیوں کے خاتمے کے بعد نبیوں کی نیابت کے لیے جب نبی، چونکہ پہلی انبیاء علیہ السلام کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنائے گئے ہیں۔ اس لیے جو کام پھیلایا جانا تھا، جو افراد کرتے تھے، وہ ایک امت کے ذمے سپرد کیا گیا۔ اس لیے ہمیں نبیوں کے نہیں، رسول کے رسول امت بنایا ہے، ہمیں رسول کا رسول امت بنایا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے یہ دعوت جو ہے ہمارے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کوئی ہمارے ذمے اتفاق سے اچانک طے نہیں کر دی گئی ہے، بلکہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے اپنی مشیت میں، اپنی مرضی میں اللہ نے طے کر دیا تھا کہ سارے نبیوں کو بھیجنے کے بعد اپنے آخری اور محبوب نبی کی امت کو ختم نبوت کے صدقے میں یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اب اگر ہم اس نعمت کی قدر نہ کریں اور ہم دائی کے بجائے مدعو بنیں گے تو دنیا میں ذلیل رسوا ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب اگر تم اب ابراہیمی ہو، اور تمہیں یہ بھی بات بتائی گئی، اگر تم ابراہیمی ہو اور تم ابراہیم کی چاہت کو پسند کرتے ہو، اپنے باپ دادا تم سے کیا چاہتے تھے، تمہارے اتنی محبت کرنے والے جو ہے، اور اتنی تمہاری خیرخواہی کرنے والے کہ ہر موڑ پر وہ اپنی ذریت کو امت مسلمت الگ من ذریتنا ومن ذریتی، جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد میری اولاد میری اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی جگہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاں بھی انہوں نے کوئی خیر طلب کی فوراً یہ کہا میری اولاد، میری نسل ہے، میری ذریت کا کیا ہوگا۔ اتنی خیرخواہی کرنے والے ابراہیم تھے، اور ان کی نسبت پر تم فخر کرتے، ان کا تو مزاج یہ تھا، ان کی تو چاہت یہ تھی کہ تمہیں وہ اس راہ پر دیکھیں کہ نہ صرف تم یہ کہ تم دین پر عمل کرو اور دین کو صحیح مانو اور اللہ کے سامنے فرمانبردار ہو، بلکہ تم معلم رسول کے متبع و پیرو بنو۔ وہ تو یہ چاہتے تھے، تو تمہیں تو دین نہیں بلکہ خیر کا داعی بننا تھا سب سے پہلے۔ اور تم سب سے پہلے یہودیوں کو یہ بات کہی گئی، تم سب سے پہلے کفر کرنے لگے، تمہیں سب سے پہلے ایمان والا ہونا چاہیے تھا۔ اور جو لوگ مکی قریشی، وہ جو مکی لوگ تھے، وہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، انہیں تو ناز تھا کہ ہم اصل ابراہیمی ہیں، اصل ابراہیمی ہو تو ابراہیم کی تو چاہت یہ ہے، اس کو پورا کرو۔ وہ یہ بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں، اور جو ہے مدعو بننے کے بجائے دائی، اور فقیر بننے کے بجائے سخی بن کر ہم دنیا میں عزت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔